اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے تمام نئے آنے والے معزز ممبران کو سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے اور پھر آل کے اوپر کلک کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ سعودی عرب میں بہت بڑی خوشخبری۔ سعودی عرب کی حکومت نے کرفیو میں نرمی، مساجد کھولنے کا اعلان اور اندرون ملک سفر کی اجازت دے دی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں مرحلہ وار کی ہیں اور اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صحت حکام کی سفارشات پر کرفیو اور حفاظتی اقدامات میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ داخلی پروازیں بھی شروع کی جا رہی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صحت حکام کی سفارشات پر کرفیو اور حفاظتی اقدامات میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ داخلی پروازیں بھی شروع کی جا رہی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جمعرات 28 مئی سے ہفتہ 30 مئی تک سعودی عرب کے تمام علاقوں میں صبح 6 بجے سے لے کر سپہر 3 بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ چونکہ بہت ساری اس میں مختلف قسم کی تاریخیں دی گئی ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ذرا غور سے تاریخوں کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے کہ کون سی تاریخ سے لے کے کون سی تاریخ تک یہ اعلانات کیے گئے ہیں اور کن کن چیزوں میں نرمی کی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق جمعرات 28 مئی سے ہفتہ 30 مئی تک سعودی عرب کے تمام علاقوں میں صبح 6 بجے سے لے کر سپہر 3 بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ یہ تو ہے پہلا مرحلہ، جمعرات 28 مئی سے ہفتہ 30 مئی تک، اور اس کے دوران سعودی عرب کے تمام علاقوں میں صبح 6 بجے سے لے کر سپہر 3 بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد اتوار 31 مئی سے لے کر ہفتہ 20 جون کی شام تک صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک کرفیو میں نرمی رہے گی، جبکہ مکہ اس سہولت سے مستثنیٰ ہوگا۔ اتوار 31 مئی سے ہفتہ 20 جون کی شام تک صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک کرفیو میں نرمی رہے گی، جبکہ مکہ اس سہولت سے مستثنیٰ ہوگا، یعنی مکہ میں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ کرفیو سے خارج اوقات میں نجی گاڑی سے ملک کے تمام شہروں اور صوبوں میں آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ ایک آپ کے ساتھ ایک دوسری ہے جو خوشخبری ہے۔ پہلے اس پہ کرفیو لگا ہوا تھا کہ آپ کسی بھی ٹائم پہ دوسرے ملک شہروں میں آ جا نہیں سکتے تھے، لیکن اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ کرفیو سے خارج اوقات میں نجی گاڑی سے ملک کے تمام شہروں اور صوبوں میں آنے جانے کی اجازت ہوگی، جو کہ ہم نے اوپر آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ کون سے ٹائم سے لے کے کون سے ٹائم تک آپ کو اجازت ہوگی۔ لہٰذا ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ غور سے سنیے گا، کیونکہ تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی پینلٹی یا کوئی جرمانہ آپ کو کہیں کسی بھی وجہ سے نہ ہو۔ دوبارہ میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سعودی عرب میں بہت ساری چیزوں میں نرمی کر دی گئی ہے، اور تفصیلات کے مطابق جمعرات 28 مئی سے ہفتہ 30 مئی تک سعودی عرب کے تمام علاقوں میں صبح 6 بجے سے لے کر سپہر 3 بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ یہ تو ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتوار 31 مئی سے ہفتہ 20 جون کی شام تک صبح 6 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کرفیو میں نرمی رہے گی، جبکہ مکہ اس سہولت سے مستثنیٰ ہوگا۔ آگے چل کے کرفیو سے جو خارج اوقات ہیں ان میں نجی گاڑی سے ملک کے تمام شہروں اور صوبوں میں آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ خبر رساں ادارے سبق کے مطابق احتیاطی تدابیر کے ساتھ اندرون ملک پروازوں کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں آپ کو اندرون ملک
نجی گاڑی سے ملک کے تمام شہروں اور صوبوں میں آنے جانے کی اجازت دی گئی ہے، وہیں پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اندرون ملک پروازوں کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ اتوار 31 مئی سے سعودی عرب کی تمام مساجد جمعہ اور فرض نمازیں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے بھی کھول دی گئی ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کی مساجد اس سے مستثنیٰ ہوگی، یعنی مکہ مکرمہ میں ابھی تک اجازت نہیں دی گئی۔ دوبارہ سن لیں کہ جو پوائنٹ نمبر 3-4 ہے، 3-4 پوائنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، بلکہ آپ غور سے ساری چیزیں کہ سنیے گا کہ اتوار 31 مئی سے سعودی عرب کی تمام مساجد جمعہ کی نماز کے لیے اور فرض نماز کی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے بھی کھول دی جائیں گی، لیکن مکہ مکرمہ کی مساجد اس سے مستثنیٰ ہوں گی، یعنی مکہ مکرمہ بھی اجازت نہیں ہے۔ مساجد میں جو حفاظتی تدابیر ہے ان کی پابندی لازمی ہوگی۔ مساجد میں جو سب سے بڑی خوشخبری جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز اور فرض نمازیں ادا کرنے کے لیے تمام مساجد کھول دی جائیں گی، لیکن حفاظتی تدابیر کی پابندی بھی لازمی ہوگی۔ مسجد الحرام میں جمعہ اور باجماعت نمازیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رہیں گی۔ کرفیو سے خارج اوقات میں متعدد مزید اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس میں تھوک اور ریٹیل کا کاروبار کرنے والی دکانیں کھلیں گی، تجارتی مراکز اور مالز بھی کھولے جائیں گے۔ وزارت داخلہ نے تاکید کی ہے کہ ایسے تمام کام جن میں سماجی دوری کی شرط پوری نہ ہوتی ہو ان پر پابندی جوں کی توں برقرار رہے گی۔ یہ دوبارہ پوائنٹ سن لیجئے کہ وزارت داخلہ نے تاکید کی ہے کہ ایسے تمام کام جن میں سماجی دوری کی شرط پوری نہ ہوتی ہو، یعنی میل جول اکٹھا رہنا جو ہے وہ مجبوری ہے، ان پر پابندی جوں کی توں برقرار رہے گی۔ مثلاً باربر شاپس، بیوٹی پارلر، فٹنس سینٹر، پلے گراؤنڈ، سپورٹس کلب، تفریح مراکز، سینما گھر وغیرہ حسب سابق بند رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ اتوار 31 مئی سے ہفتہ 20 جون کی شام تک مندرجہ ذیل طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ مکہ مکرمہ اس سہولت سے مستثنیٰ ہوگا، یعنی مکہ مکرمہ کے علاوہ ایسی تمام اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی جنہیں اس سے پہلے استثناء دیا جا چکا ہے، یعنی اس سے پہلے جو اعلانات ہوئے کہ کچھ تجارتی اور اقتصادی سرگرمیاں جیسے فارمیسی اور دوسرے بقالہ ٹائپ اور اس طرح کی چیزیں جن کو پہلے استثناء دیا گیا تھا وہ ان کو ابھی بھی استثناء ہی رہے گا، یعنی وہ حسب معمول کام کرتے رہیں گے۔ سرکاری اداروں اور نجی کمپنیوں میں بھی جو ڈیوٹی کی معطلی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی، یعنی پہلے جو سرکاری اداروں اور نجی کمپنیوں میں لوگ ڈیوٹیوں پر نہیں جا رہے تھے ان کو ختم کر دیا گیا تھا یا معطل کر دیا گیا تھا، اب ان میں کام کی بھی جو ہے وہ بھی معطلی کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب لوگوں کو تمام وزارتوں، سرکاری اداروں اور نجی کمپنیوں میں ڈیوٹی دینے کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے، یعنی ملازمین مقررہ ضوابط کے مطابق دفاتر میں ڈیوٹی دیں گے۔ وزارت سماجی بہبود اور وزارت صحت اور متعلقہ اداروں کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے ڈیوٹی ضوابط تیار کرے گی، یعنی وزارت سماجی بہبود جو ہے وہ وزارت صحت اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر ڈیوٹی کے ضوابط جو ہے وہ تیار کرے گی۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں کے درمیان ٹرانسپورٹ کے مختلف وسائل کے ذریعے سفر پر پابندی ختم کر دی گئی ہے، یعنی ایک یہ جو ہے سب سے بڑا جو کام کر دیا گیا وہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں جو ٹرانسپورٹ کے مختلف وسائل تھے ان پر سفر کی پابندی ختم کر دی گئی ہے، البتہ متعلقہ ادارے ضروری احتیاطی تدابیر اور اقدامات کے پابند ہوں گے۔ سابقہ فیصلوں کے بموجب مستثنیٰ سرگرمیوں کے علاوہ کرفیو سے خارج اوقات میں دیگر اقتصادی سرگرمیاں شروع کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ ریستوران حفاظتی تدابیر کی پابندی کے ساتھ کھل جائیں گے، کواخانوں کو بھی اس کی اجازت ہوگی، لیکن سماجی دوری کی شرط پوری نہ کر سکنے والی سرگرمیاں حسب سابق بند رہیں گی۔ پبلک مقامات پر 24 گھنٹے سماجی دوری کی پابندی بھی جاری رہے گی۔ علاوہ ازیں شادی کی تقریبات اور تعزیتی اجتماعات میں 50 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔
21 جون اتوار سے ملک کے تمام علاقوں اور شہروں میں حالات معمول پر آ جائیں گے، البتہ مکہ میں پابندی برقرار رہے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 21 جون اتوار سے ملک کے تمام علاقوں اور شہروں میں حالات معمول پر آ جائیں گے۔ یعنی کہ یہ بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں، لیکن یہ مرحلہ وار کھول رہے ہیں، کیونکہ جب وہ کھولیں گے تو اس کے جو بھی ایفیکٹس ہوں گے، جو ریزلٹس آئیں گے، تو اس کے حساب سے پھر وہ 21 جون کے بعد ملک میں امید کی جا سکتی ہے کہ ہر قسم کے جو پرابلمز، جو کرفیو تھا، وہ شاید ختم کر دیا جائے، لیکن مکہ مکرمہ بھی پابندی رہے گی۔ تمام شہریوں اور مقیم اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ 21 جون اتوار سے جو ملک کے تمام علاقوں اور شہروں میں حالات معمول پر آ جائیں کے بارے میں ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ جو اس کی تفصیلات آتی رہیں گی یا جو نئے اعلانات ہوتے جائیں گے، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ کرفیو کے دوران محلے میں واک کی بھی اجازت ہوگی۔ عمرہ اور بین الاقوامی پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ جو سب سے مشکل یا جو ایک سب سے مرحلہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خوشخبری ابھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عمرہ اور بین الاقوامی پروازوں پر پابندی ابھی برقرار رہے گی۔ عمرہ اور زیارت پر پابندی برقرار رہے گی۔ بین الاقوامی پروازیں تا اطلاع ثانی معطل رہیں گی۔ نئی صورتحال کے حوالے سے حفاظتی اقدامات میں نرمی اور سختی کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی جو صورتحال بنتی جائے گی، اسی حساب سے جو حفاظتی اقدامات ہیں ان میں یا نرمی کر دی جائے گی یا پھر اس میں سختی کا فیصلہ بھی ہوگا۔ تو یہ وقت اور حالات کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ چینج بھی ہوتے رہیں گے، اور ان فیصلوں میں نرمی بھی آتی جائے گی یا پھر ان میں سختی بھی ہوتی جائے گی۔ اس کا فیصلہ بعد میں حالات اور واقعات اور صورتحال کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ جو خوشخبریاں اس میں بہت ساری ہیں، اور جو خوشخبری نہیں ہے وہ صرف عمرہ اور بین الاقوامی پروازوں پر ابھی پابندی برقرار رہے گی، جبکہ اور ہمیں جو اب تک مجھے امید ہے کہ ہم آپ کو یہ خوشخبری بھی اس طرح دے سکتے ہیں کہ 21 جون اتوار کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ عمرہ اور زیارت پر بھی پابندی کھول دی جائے، لیکن وہ مکہ کی صورتحال دیکھنے کے بعد ہی اس کے اوپر اعلان کیا جائے گا، کیونکہ عمرہ اور زیارت کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اس پہ ابھی جب تک مکہ میں مکمل طور پہ یا مسجد الحرام کو نہیں کھولا جاتا، اس وقت تک عمرہ اور زیارت پر پابندی رہنے کا امکان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور تمام سوشل میڈیا پر اس کو پھیلا دیجئے، تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ ہر قسم کے پینلٹی یا جرمانے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس کے علاوہ تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں اور پھر آل کے اوپر کلک کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔